السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، ماہنامہ آبکری جو جناتوں کی دنیا اور انسانوں کی جسمانی بیماریوں، ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کا حل ہے۔ آج اس میں ٹاپک ہے لوٹا گھوما اور سونے کی چوڑیاں کوئی گھر پھینک گیا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ معجزاتی کلام ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت، شفا اور زندگی کے ہر پیچیدہ مسئلے میں رہنمائی بن کر نازل ہوا ہے۔ اس کی تلاوت دل کو اطمینان بخشتی، روح کو سکون دیتی اور انسان کے گرد ایک مضبوط روحانی حصار قائم کر دیتی ہے۔ اس میں صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی زندگی سنوارنے کا راز اور اعمال موجود ہیں۔ یوں تو قرآن پاک کی ہر سورت کے بے شمار انوکھے فضائل ہیں، مگر ایک سورت کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، جو ہے سورہ یاسین۔ اس سورت کی تلاوت اور عمل کا آج ایک انوکھا آنکھوں دیکھا واقعہ تحریر کر رہا ہوں۔ مرتے دم تک قرآن کا ساتھ۔ گھر میں شروع سے ہی والد اور والدہ نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت باقاعدگی سے کیا کرتے تھے۔ والدہ محترمہ صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت اور اذکار میں مصروف رہتی ہیں، ہر وقت قرآن کا ورد یا تسبیح کرتی اور تا حیات ان کی یہی ترتیب رہی۔ والدہ نے ہمیں قرآن کے دل یعنی سورہ یاسین کا ایک خاص عمل بھی دیا ہوا تھا کہ زندگی میں جب بھی کوئی الجھن نہ سلجھ رہی ہو تو یہ عمل کر لیں۔ ایک مرتبہ ہم تمام اہل خانہ ایک عزیز کی دعوت سے رات گئے گھر پہنچے۔ اگلے دن گھر میں سے ایک فرد کی نظر کمرے کے دروازے پر پڑی جس کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ انہوں نے سب گھر والوں کو آگاہ کیا۔ سب کا یہی یقین تھا کہ جب ہم دعوت میں گئے تو چوری ہمارے غیر موجودگی میں یہاں آیا جس نے تالا توڑا۔ کمروں کی تلاشی کے بعد پتہ چلا کہ سونے کی 4 چوڑیاں غائب ہیں۔ سب کا یہی مشورہ تھا کہ فوری طور پر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کروا دیتے ہیں۔ میری بہن نے کہا کہ آج ہم والدہ صاحبہ کا بتایا ہوا قرآنی عمل چور تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چور پکڑنے کا باکمال وظیفہ۔ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے اور ہمارا یقین تھا کہ والدہ کا بتایا ہوا قرآن کا وظیفہ کامیاب ہوگا۔ مجھے اور گھر کے چھوٹے بچوں کو وضو کروا کر آمنے سامنے بٹھا دیا گیا اور میری بہن نے وضو کر کے 2 نفل حاجت کے ادا کیا اور قرآن مجید پکڑ کر ہمارے ساتھ بیٹھ گئیں۔ ہم دونوں کی شہادت کی انگلی کو یو کی شکل بنا کر پیتل کا لوٹا لے کر لٹکا دیا گیا اور لوٹے کی ٹونٹی میں سب سے پہلے یہ لکھ کر پرچی ڈالی گئی کہ کیا چور محلے کا ہے یا محلے سے باہر کا۔ اس کے بعد بہن نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی۔ جب پہلا مبین آیا وہاں سے دوبارہ سورت پڑھنا شروع کر دی، یعنی 7 بار مبین پڑھنے کے بعد سورت ہر بار دوبارہ شروع کر کے پڑھی۔ لوٹا انگلیوں پر گھومنے لگ گیا۔ پرچی کو بار بار پڑھا گیا تو واضح ہو گیا کہ چور محلے کا ہی ہے۔ دوبارہ پرچی لوٹے میں ڈالی اور سورہ یاسین کا عمل دوبارہ شروع کر دیا کہ چور گلی کی کون سی طرف رہتا ہے۔ لوٹا پھر گھوم گیا، چور گلی کی مغرب کی طرف رہتا ہے۔ چور تک رسائی۔ اب گلی کے اس طرف کے لوگوں کے نام لکھے گئے جن پر شک کیا جا سکتا تھا۔ کیا چور ان 9 پرچیوں میں سے ہے؟ پھر سورہ یاسین کا عمل دہرایا گیا، لوٹا گھوم گیا اور پرچیاں نکالی گئیں۔ اب ان پرچیوں میں سے ایک ایک پرچی کی طرف توجہ دی گئی کہ ان میں کون سا لڑکا ہو سکتا ہے جو ایسا کام کر سکتا ہے۔ اس طرح پھر 3 پرچیاں ڈالی گئیں، پھر لوٹا گھوم گیا، پھر ان تینوں پرچیوں کو ایک ایک کر کے سورہ یاسین والا عمل دہرایا گیا۔ پھر ایک پرچی پر لوٹا گھوم گیا، وہ پرچی نکالی گئی تو وہ نام گھر کے سامنے والے کے سامنے ہمسائے کے لڑکے کا تھا۔ مجرب عمل سے کمرے تک کی نشاندہی۔ دوبارہ پرچی ڈالی گئی، اس وقت چوڑیاں کہاں ہیں؟ عمل کرنے کے بعد لوٹا گھوم گیا، دوبارہ عمل کے بعد کمرے میں بھی نشاندہی ہو گئی۔ سب تسلی کرنے کے بعد اس لڑکے کے والد کو بلایا گیا اور انہوں نے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا کہ ہم پولیس میں رپورٹ کروا آئے ہیں، اب صرف برآمدگی باقی ہے، آپ اپنے بیٹے کو بلا کر تسلی کر لیں۔ لڑکے کے والد نے صبح تک کا وقت مانگا۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ جب گھر والے سحری کے لیے اٹھے تو ایک موٹے دھاگے سے بندھی ہوئی 4 چوڑیاں صحن میں پڑی ہوئی تھیں۔ میری بہن نے سب کو جگایا اور دکھایا کہ یہ چوڑیاں کہاں سے آئیں۔ یقیناً ان لوگوں نے گیٹ کے اوپر سے چوڑیاں پھینک دی ہوں گی۔ صبح اس لڑکے کے والد نے حلفاً کہا کہ چوڑیاں اب ان کے گھر میں موجود نہیں۔ اپنے چوری شدہ سونے کی برآمدگی پر ہم نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور اس نے اپنے پاک کلام اور سورہ یاسین کی برکت سے ہمیں اتنی بڑی پریشانی سے بچا لیا۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔